اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له زرات حتى لا يسمع التاذین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے کہ اذان سنائی نہ دے۔ گوز اردو لفظ ہے، ذرا ثقیل اردو ہے، یعنی شیطان بھاگتا ہے تو اس کا پیشاب پاخانہ اس کی ہوا تک خارج ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ وہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ مدینہ سے بھاگ کے روحہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ روحہ کتنے دور ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مدینے سے 30 میل کی دوری پہ ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بے جرأت رندانہ ہر عشق ہے روباہی، بازو ہے قوی جس کا وہ عشق ید اللہ، جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، اے وائے تناسانی ناپید ہے وہ راہی، وحشت نہ سمجھ اس کو اے مرد کے میدانی، کوہسار کی خلوت ہے تعلیم خداگاہی۔ حاضرین کرام، سخت گرمی کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد آج یہ خوشی کا دن ہم سب کو میسر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور 2 سال کی غیر حاضری کے بعد ایک آزادانہ ماحول میں عیدگاہ میں ہم سب لوگ یہاں حاضر ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہے۔ گزری ہوئی عید اس وقت کا جو ماحول تھا، آج یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم سب عیدگاہ میں حاضر ہیں، اللہ سے اپنا انعام پانے کی خاطر یہاں حاضر ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کی غیر حاضری کے بعد اس پہ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس عیدگاہ میں پس پردہ خواتین کی ایک تعداد موجود ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، نکلو عیدگاہ کے لیے، نکلو مرد و خواتین، بچے بوڑھے جوان، سب نکلو عیدگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ایک راستے سے تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہو، ایک بڑی گیدرنگ ہو، اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہو، یہ چاہا جا رہا ہے۔ اس وقت خواتین نے رسول پاک کے سامنے 2 عذر پیش کیے، جس میں سے ایک عذر اب نہیں رہا۔ خواتین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس
چادریں نہیں ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو چھپا کر کے ہم عیدگاہ جائیں۔ یہ پہلے تھا مسئلہ کہ بچیوں کو شادی سے پہلے ان کے پاس نقاب نہیں ہوتا تھا، جلباب و نقاب نہیں ہوتا تھا، ایک بڑا عذر تھا۔ آج اللہ کا فضل ہے، بچیوں کے ہر ایک کے پاس بلوغت سے پہلے ہی نقاب موجود ہوتا ہے۔ تو پہلا عذر یہ پیش کیا خواتین نے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس سر چھپانے کو چادریں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سہیلی کی چادر میں سر چھپا کے جاؤ، لیکن ضرور جاؤ۔ دوسرا عذر خواتین نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض اس دن ناپاک رہتی ہیں، تب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی نکلو، عیدگاہ میں کنارے بیٹھو، نماز میں نہیں دعا میں شریک رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ خواتین پس پردہ موجود ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اب پوری عمر ہم کو، پوری زندگی عیدگاہ میں حاضری کی سعادت سے اللہ ہم کو محروم نہ کرے۔ 2 سال بڑے کرب کے گزرے ہیں کہ کیسے کیسے عید کی نماز ادا کی گئی۔ میرے محترم حاضرین، امت مسلمہ بالخصوص جو امت ہندوستان میں بس رہی ہے، یہ پے در پہ آزمائش کا شکار ہے اس وقت، اور ہر ذی شعور مسلمان بالخصوص نوجوان بہت ہی کرب میں ہے، بڑا مضطرب ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ دینی جماعتیں اور دینی قیادتیں کسی بھی مسئلے پہ سوال کر پانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، وہ سوال نہیں پوچھ پاتی۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ تقریباً نوجوان مایوس اور بیزار ہے اپنی قیادت سے۔ اس وقت نت نئے مسائل جس کا امت شکار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بڑے جو سوال کرنا چاہیے، جو چیزیں ان کو پوچھنی چاہیے، وہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ سوال نہیں کر رہے ہیں۔ اس طور پر نوجوانوں کے اندر بڑی مایوسی ہے۔ مساجد سے مائک اتارے جا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ مائک کیوں اتارے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے ساؤنڈ پولوشن ہوتا ہے، اس سے صوتی آلودگی ہوتی ہے، اس لیے مسجدوں سے مائک اتارے جا رہے ہیں۔ 3 ہیں 4 ہیں تو 3 اتار دیا، 1 باقی ہے۔ یہ جو 1 باقی ہے وہ کب تک باقی رہے گا، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ سوال بھی نہیں کر پا رہی ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ پوچھ بھی نہیں پا رہی ہے کہ 4 منٹ کی 5 وقت کی اذان کل 20 منٹ میں ایسا کتنا صوتی آلودگی ہو جائے کہ بڑا بھاری مسئلہ ہو جائے گا۔ 1 وقت کی اذان میں کل 4 منٹ لگتے ہیں، 5 وقت کی اذان میں کل 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس 20 منٹ میں اذان کی آواز سے اتنی آلودگی ہو گئی کہ اس کو اتارنا ضروری ہو گیا۔ یہاں پہ سوال کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا اذان کی آواز سے واقعتاً پولوشن ہوتا ہے؟ اذان کی آواز سے ساؤنڈ پولوشن کنٹرول ہوتا ہے۔ جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو اس وقت اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہوگا تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ کسی کی دکان میں اگر ٹیپ بج رہا ہے، ٹیپ تو پرانی بات ہوگی، ٹی وی چل رہا ہے تو لوگ فوراً سے ساؤنڈ کو بند کر دیتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے۔ کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے، خواہ کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہو، جیسے اذان کی آواز بلند ہوئی فوراً سے مقرر چپ ہو جاتا ہے۔ یہی ایک ایسی آواز ہے دنیا میں کہ جب یہ بلند ہوتی ہے تو ایسی سینکڑوں آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے لوگ گفتگو بھی نہیں کرتے کہ چپ رہو اذان ہو رہی ہے۔ یعنی اس سے دیکھا جائے تو وہ سینکڑوں آوازیں اذان کی آواز ہونے سے بند ہو جاتی ہیں۔ اس سے تو ایسے بھی ثابت ہے کہ ساؤنڈ پولوشن اذان سے کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ دلیل دینے کی ضرورت تھی، دلیل نہیں دی گئی۔ لوگوں نے بیلنس کے طور پہ کہا کہ مندر سے بھی، گردوارہ سے بھی، ان سے اتارا جا رہا ہے۔ بتا دیجئے کسی مندر پہ 5 وقت پابندی سے 4 منٹ کی کوئی بھجن ہوتا ہے کیا؟ کہیں سنا ہے ایسی کسی نے آ کے بٹن دبا دیا بجتا رہا، پھر کسی نے جا کے اس کو بند کر دیا، ایسی ہوتا رہتا ہے؟ یہ معاملہ صرف اذان کا ہے، اذان کا معاملہ ہے خالی۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اذان کی آواز سے تکلیف کس کو ہوتی ہے۔ ابھی میں نے حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے
کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، اتنے دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز اس کانوں تک نہ پہنچے۔ مائک سے جب اذان ہوتی ہے تو یہ اور تیز اور دور تک جاتی ہے، شیطان کو اور تیز اور دور تک بھاگنا پڑتا ہے، بھاگتے بھاگتے اس کی ریاح خارج ہو جاتی ہے۔ تو پریشانی اصلاً اذان کی آواز سے شیطان کو ہے، شیطان کے ماننے والوں کو ہے، شیطان کے حواریوں کو ہے، شیطان کے کارندوں کو ہے۔ ایک بہانہ بنا کر کے وہ اذان جو مائک پہ ہوتی ہے، مائک اتروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں وہ کامیاب ہیں، اور ہماری دینی قیادت ایک سوال بھی نہیں پوچھ پا رہی ہے۔ اعلان ہو گیا کہ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز باہر سڑکوں پہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سڑک پہ لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جب مسجدیں بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی تو باہر پڑھتے ہیں، باہر مصلی بچھا کے پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہو، جو بیچارے بعد میں گئے، اندر جگہ نہیں ملی، باہر مصلی بچھا لیا، کل ملا کے 5 منٹ لگتے ہیں۔ چاہے عید کی نماز ہو سڑک پہ پڑھنے کا معاملہ، چاہے جمعہ کی نماز ہو سڑک پہ پڑھنے کا معاملہ، کل 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ بھیڑ کہاں جائے گی؟ آبادی ہے، مسجد تنگ ہے، کہاں جائیں گے؟ تو محلے میں اب اذان اور جمعہ کی نماز ہونے لگی ہے، جس سے جو اجتماعی کانسیپٹ تھا ہمارا وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہم یہ پوچھ نہیں سکتے، ہماری قیادت یہ پوچھ نہیں سکتی کہ سڑکوں پر جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جمعہ کی نماز کا ایسا کل 5 منٹ کا ہوتا ہے، ابھی کانوڑیے سب 16 دن تک، 15 دن تک سڑک کو جام کر دیں گے، سڑک کو جام کر کے وہ جائیں گے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ ہر شہر میں رام لیلا گراؤنڈ ہے، لیکن پوری رام لیلا سڑک پہ ہوتی ہے، پوری رام لیلا۔ یہ 5 منٹ کی نماز مصلی بچھا کے اگر باہر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ کیا ایک خلاف قانون ہو جائے گا؟ یہ معاملہ پوچھنے کی بات تھی۔ یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قیادت کو جہاں پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، وہ سوال بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے ہیٹ اسپیچ کا، وہ نفرت انگیز بیانات اور تقریریں، اس پہ کیس ہونا چاہیے۔ کھلے عام مسلمانوں کے قتل عام کی بات کہے گی پبلک اسپیچ میں، جب وہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو پولیس کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک کے پاس وہ تقریر موجود ہے، ہر موبائل پہ موجود ہے، نہیں موجود ہے تو دہلی پولیس کے پاس نہیں ہے۔ یہ نفرت انگیز بیانات، ہم 20 سال سے ایک ایسی تقریر کی پاداش میں آج عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں جہاں ہم نے کوئی نفرت کی بات نہیں کی، پولیس کے پاس بھی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آج 20 سال ہو گئے بار بار تاریخوں پہ جانا، اور یہاں نفرت انگیز بیانات اور تقریریں موجود ہیں اور پولیس کے پاس نہیں ہے۔ چمچماتی ہوئی تلواروں کے ذخیرے برآمد ہو رہے ہیں۔ دھولیا میں 90 تلواریں ایک اسکارپیو میں برآمد ہوئیں، پمپری چنچوڑا میں 92 تلواریں برآمد ہوئیں، ناندیڑ میں 25 تلواریں برآمد ہوئیں۔ بس برآمد ہو گئی، خبر آ گئی، یہ چمچماتی ہوئی تلواریں۔ اور دیکھا جائے تو مسجدوں کے باہر ابھی اس جلوس میں چمچماتی ہوئی برہنہ تلواروں کے ساتھ ایک انتہائی اشتعال انگیزی کے ساتھ ان کے جلوس نکلے ہیں۔ مسجدوں پہ حملے ہوئے ہیں، میناروں پہ ایک خاص رنگ کا ایک جھنڈا لہرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب یہ برہنہ تلواروں کے ساتھ یہ دنگائی حملہ آور ہوئے ہیں اور دفاع میں کہیں کسی مسلمان نوجوان نے کوئی پتھر پھینک دیا تو وہ دنگائی ہے، وہ فسادی ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اسے گھر کو بلڈوزر سے ڈھا دیا جاتا ہے، اور وہ تلواروں کے ساتھ رقص کرنے والے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں بھی ان کو دنگائی نہیں کہہ رہی ہیں۔ جو تلواروں کے ساتھ جلوس لے کے چل رہے ہیں ان کا گویا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جس نے مسجد کی دفاع میں پتھر پھینک دیا وہ دنگائی ہے، وہ جیل میں ہے، اور اسے گھروں کو ڈھا دیا گیا۔ تو یہ تلوار والے بے قصور ہیں اور وہ پتھر چلانے والے وہ دنگائی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ کیسے مستقبل کا سنکیت ہے، یہ کس طرح کی مستقبل کا یہ چیزیں پتہ دے رہی ہیں، کیا ہونے والا ہے آگے۔ یہ تلواروں کی برآمدگی، یہ پولیس کا پورا پروٹیکشن، یہ سب چیزیں کیا کہہ رہی ہیں۔
یہ صاف طور سے کہہ رہی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ایک جنگ چھیڑ چکے ہیں۔ اس وقت کفر جو ہے اسلام کے خلاف ملت واحدہ ہے، اور مسلم جماعتیں اور قیادتیں ان کے سامنے سپر ڈال چکی ہیں۔ صرف یہ امت بچی ہوئی ہے۔ قیادتیں سپر انداز ہیں، جماعتیں سپر انداز ہیں، صرف یہ امت بچی ہوئی ہے۔ میری گفتگو کے اصل مخاطب صرف وہی جیالے ہیں جو تاریک رات کے باوجود بھی صبح تازہ کا یقین دل میں رکھتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ یہ تاریک رات اس کی سحر ہوگی انشاءاللہ۔ جو تاریک رات کے جگنو ہیں، میرا خطاب آج ان سے ہے، جو حوصلہ نہیں ہارے ہوئے ہیں، جو بزدلی کا شکار نہیں ہوئے ہیں، ان سب کے باوجود انہی سے میرا خطاب آج۔ دیکھیے، جنگ چھڑ چکی ہے اسلام کے خلاف، اسلامی وقار کے خلاف، اسلامی شان کے خلاف جنگ چھڑ چکی ہے، اور جنگ کا حل صرف جنگ ہے۔ گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، کوئی اور حل نہیں ہے۔ وہ چھیڑ چکے ہیں، آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت اتنی کمزور کیسے ہو گئی، اتنی پست ہمت کیسے ہو گئی؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ برسہ برس سے امت کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کھرچ پھینکنے کے لیے سازشیں جاری ہیں۔ امت کے اندر جہاد اور جذبہ جہاد بالکل سرد پڑ جائے، اس کے لیے ایک بڑی سطح پہ کوششیں جاری ہیں۔ اس ہندوستان میں وحید الدین خانیت، غامدیت، عنایت اللہ سبحانیت، اس فکر کے علمبردار، اس فکر نے جہاد اور جذبہ جہاد اور روح جہاد کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہر بہانے سے جہاد اور جہادی کوششوں کو خودکشی قرار دینا اس فکر کے علمبرداروں کا ایک کام ہے۔ وحید الدین خانیت، غامدیت، سبحانیت، یہ وہ فکر ہے جو امت کے دلوں سے جذبہ جہاد اور روح جہاد کو یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لفظ جہاد امت کے درمیان اجنبی ہو گیا ہے، لوگ اس کو زبان پہ کہنے سے بھی ڈر رہے ہیں، اور دفاع کے جائز حق سے دستبرداری کو عین حکمت قرار دے رہے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ شوق شہادت جو ہے دم توڑ گیا۔ میرے حاضرین، جو آپ کے خلاف جنگ چھیڑ چکے ہیں ان کا حال بھی جان لیجیے آپ۔ جو طاغوت آپ کے خلاف دندناتا پھرتا ہے، ان کے بارے میں کچھ جان لیجیے۔ قرآن کہتا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ارے یہ ایسی قوم ہے جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ قوم پیشاب پیتی ہے اور دودھ کو پانی کے ساتھ بہا دیتی ہے، کہاں سمجھ ہے ان کے پاس؟ ان کی ناسمجھی کی مثالیں بیان کرنا ہوگا تو الگ سے وقت چاہیے اس کے لیے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس فقہ نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس یہ توفیق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو انتہائی بزدل ہے، یہ تمام کے تمام جینے کے حریص ہیں، یہ جینا چاہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات صاف طور سے اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال جینے کا موقع ملے۔ یہ جینے کے حریص ہیں، اور جو جینے کا حریص ہوتا ہے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے، بڑا بزدل ہوتا ہے۔ یہ بڑے پکے احسان فراموش ہیں، بڑے سارے احسانات مسلمانوں نے کیے خدمت خلق کے نام پر، لیکن اس کا ذرہ برابر ان پہ اثر نہیں ہے۔ اور جن کو آپ بڑا مجتمع اور یونائٹ سمجھتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے یہ کہ ان کے آپس میں دل بہت پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اسلام کا قلعہ قما کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو نیست نابود کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یونائٹ ہیں، ارے ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔
یہ ہیں وہ لوگ جو انتہائی بزدل ہیں، جو ناسمجھ ہیں، جو پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ آپ کو اس ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ایک نازک موڑ پہ امت کھڑی ہے۔ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ یا تو ہمیں عزت کی زندگی ہم جئیں گے یا عزت کی موت ہم مریں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ایسا مرحلہ آتا ہے تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے اپنے دلوں کو معمور رکھیے، اللہ کی راہ میں مر جانے کو ترجیح دیجیے۔ ایسا عشق آپ کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کی راہ مرنے کا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی خوشبو آپ کو ملنے لگے۔ ایسا صحابہ میں ہوا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو ان کے دلوں میں آنے لگی تھی۔ اتنا عشق پیدا کریے، اللہ کی راہ میں مر جانے کا اتنا جذبہ پیدا کریے۔ دوسرا یہ ہے کہ عصا کو سنبھال رکھیے۔ حضرت موسیٰ کے پاس لٹھیا تھی، اللہ پاک نے پوچھا یہ کیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں؟ تو کہا کہ یہ لٹھیا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ جو لٹھیا ہے میرے پاس اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، جانوروں کو ہانکتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اس سے اور بہت سے فائدے ہیں۔ اس لاٹھی کے اور بہت سے فائدے ہیں، ان فوائد کو جانیے۔ ولی فیہا مآرب اخری، اس لاٹھی میں اور بہت سے فائدے ہیں۔ تلوار کے ڈر سے ہاتھ نہ جوڑیے، بلکہ عصا سے تلوار پکڑے ہوئے ہاتھ کو توڑ دیجیے۔ شہید ہو جائیں گے، آخرت سنور جائے گی۔ ایک اور کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، وہ جو دندناتے پھر رہے ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی پشت پہ طاقت ہے۔ اگر امت کا ایک ایک فرد ان حملہ آوروں کے دل میں ان کی موت کا ڈر پیدا کر دے کہ فلانے کے آنے سے پہلے تمہیں ہم لے بت گئے، تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی اور کے آنے سے پہلے تم کو ہم جہنم پہنچا دیں گے۔ اگر ایک ایک فرد سامنے والے ایک ایک فرد کے اندر اس کی موت کا ڈر پیدا کر دے تو بڑا بھاری مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارہاب ایسے رہیے کہ سامنے والے کے دل میں دہشت پیدا ہو، ایسا ارہاب کا انداز اپنائیے۔ آپ کی سواری، آپ کا اسٹائل، آپ کا انداز، آپ کی بات، آپ کی باتوں کا آہنگ ایسا ہو کہ ان کے دلوں میں آپ کے تئیں ہمت نہ پڑے ایسے اقدام کرنے کی۔ یہ سن لیجئے کہ آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، نہ جاوا سے کوئی آئے گا، نہ جرمن سے کوئی آئے گا۔ آپ کی مدد کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اہل ایمان کی مدد کرنے کو۔ کوئی اور نہیں آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آ جانے کے بعد ہمیں کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جب تم ڈٹو گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے وہ فوج بھیجے گا، جنوداً لم تروہا، وہ فوج جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ ملائکہ کی شکل میں جو فوج ہے اللہ اس کو بھیجتا ہے۔ آج بھی کسی محاذ پہ آپ ڈٹیں گے تو جنوداً لم تروہا آپ کی مدد کے لیے آئے گی، یعنی فرشتوں کی حکومت آئے گی۔ فرشتوں کی حکومت آئی ہے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے، قطار اندر قطار اب بھی وہ آنے کو بے چین ہے۔ بس اللہ کی مدد کے سہارے ہم ڈٹ جائیں۔ اور یاد رکھیے الحدید، یہ پیور اسٹیل، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، لوہا اللہ نے اتارا ہے۔ ان سے دفاع کے لیے، اپنا دفاع کے لیے لوہے کی ہر ممکن شکل کو اپنے طور پر اس کو استعمال کریے، تو اس سے آپ عزت کی زندگی ملے گی اور عزت کی موت ملے گی۔ ایک اور اسوہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج امت بڑے بھاری آزمائش میں ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کے اندر موجود اس کریکٹر کو اپنے اندر پیدا کریے۔ ہر علاقے اور ہر سطح پر کچھ نوجوانوں کو اصحاب کہف کی طرح ہونا چاہیے۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن پاک میں ہے کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 8 تھے، 3 5 8۔ وہ کون تھے اصحاب کہف؟ وہ چند نوجوان تھے، وہ ہدایت یافتہ نوجوان تھے، وہ انتہائی بیدار نوجوان تھے، انتہائی ہوشیار نوجوان تھے۔ جب وہ غار میں سوئے اور اٹھے تو اپنے ایک ساتھی کو اس وقت کا روپیہ دے کے بھیجا
کہ جاؤ کھانا خرید کے لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنے بیدار نوجوان تھے۔ کہا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دیکھو جانا بازار میں کھانا خریدنے کے لیے تو دائیں بائیں دیکھتے جانا، ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کو ہماری خبر ہو جائے۔ یعنی وہ کس قدر بیدار نوجوان تھے اصحاب کہف کے لوگ، اور وہ کفر کی چال سے کتنا واقف تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو بازار تو جا رہے ہو، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جانا، اگر ان کا بس چل گیا، اگر تم پہ قابو پا گئے، انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تم پہ غلبہ پا جائیں گے تو تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تم کو اب پھیر کر کے اپنی ملت کا حصہ بنا لیں گے۔ یعنی وہ کفر کے نیچر سے اتنا واقف تھے کہ اگر یہ غالب ہو جائیں گے تو پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے، اور نہیں تو تم کو پھر سے مرتد بنا دیں گے۔ یہ ہے ان کی پہچان اصحاب کہف کی۔ وہ کچھ نوجوان تھے، کیا کیا انہوں نے؟ بادشاہ وقت کے سامنے وہ گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ جو ظالم تھا، جو خود کو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے سامنے نوجوان گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے بادشاہ، ہم تم کو رب نہیں مانتے، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بیجا بات کریں گے۔ اصحاب کہف کا یہ کردار تھا۔ ظالم حکمراں کے سامنے انہوں نے حق کا آوازہ بلند کیا، ظالم حکمراں کے سامنے حق بات پیش کی اور ڈرے نہیں، دعوت حق کا فریضہ انجام دیا بغیر ڈرے، بغیر دبے، بغیر جھکے، اور جب یہ کام کر چکے تو پھر طاغوتی عدالتوں میں نہیں گئے اور نہ وہ جیل گئے، سیدھے پہاڑوں کے دامن میں گئے۔ یہ ہے ایک نیا نمونہ کہ اصحاب کہف کہیں اور نہیں گئے، حق کا آوازہ بلند کرنے کے بعد نئی پلاننگ کے لیے، نئے منصوبے کے لیے وہ سیدھے پہاڑ کے دامن میں چلے گئے کہ چلو اب فلاں غار میں تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے ساز و سامان مہیا کرے گا۔ ایک نئے پلاننگ کے لیے، نئے ساز و سامان کے لیے حق کا آوازہ بلند کرنے کے بعد سیدھے وہ غار میں گئے، اور غار میں جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کا نمونہ کہ کہیں اور نہیں گئے، سیدھے غار میں گئے، سیدھے پہاڑ میں گئے، اور اللہ سے دعا کی ہے نئی پلاننگ اور نئے منصوبے کے لیے۔ آج امت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے ان حالات میں کہ جو انجام سے بے پرواہ ہو کر کے حق کا آوازہ بلند کریں، ہر آزمائش کا دیوانہ وار مقابلہ کریں، دعوت حق کی راہوں میں آنے والی مشکلات کے حل کے لیے پہاڑوں اور غاروں کو اپنا مسکن بنائیں، امت کو پستی سے نکالنے کے لیے، اب امت کو امتی وقار بحال کرنے کے جذبے سے وہ کہفی زندگی اختیار کرنے والے ہوں۔ ایسے افراد کی امت کو آج کے حالات میں بہت ضرورت ہے۔ وحشت نہ سمجھ اس کو اے مرد کے میدانی، کوہسار کی خلوت ہے تعلیم خدا گاہی، وما علینا الا البلاغ۔ آجا